علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہزادے مجدد دین و ملت نے جو کارنامہ انجام دیا، گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ پوری دنیا آج امام اہل سنت کے فضل و کمال کی معترف نظر آ رہی ہے، اور ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، ان کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ بے شک بے شک۔ آج دنیا کے جس خطے میں لوگ اپنے ایمان کے تحفظ کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں، 1000 مختص انداز میں امام اہل سنت نے فرمائی، صدیوں میں اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ اس وقت امت مسلمہ کے سامنے بنام اسلام بے شمار فتنے اپنا منہ کھول کر قوم مسلم کو نگلنے کے لیے تیار ہیں۔ ان فتنوں میں فتنے قادیانیت و مرزائیت، فتنے رافضیت و تفضیلیت، اور فتنے صلح کلیت سر فہرست ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنے آپ کو ایک نبی کی شکل میں پیش کر کے ختم نبوت پر کاری ضرب لگانے کی ناکام کوشش کی، تو اعلی حضرت کے شہزادے حضور حجت الاسلام میدان میں آئے، اور آپ نے فتنہ وہابیت کی طرح آج فتنہ رافضیت میں لگی ہوئی ہے۔ ہم نے کل تک یہ نہیں سنا تھا کہ مرزائیوں نے شہروں میں اپنی مسجدیں اور اپنے مدارس کھولنے شروع کر دیے، لیکن ساؤتھ انڈیا کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر قادیانیوں نے اپنی مسجدیں، اپنے مدرسے، اپنے مبلغین، اپنے دعات کو چھوڑ رکھا ہے، اور وہ کلمہ اور اسلام کے نام پر امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ پورے ہندوستان پر آپ کی نظر مجھ سے زیادہ ہے، بلکہ دنیا کے حالات آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ آپ نے اپنی کامیابی کے لیے جو خاکہ تیار کر لیا ہے، وہ آپ کا اپنا بنایا ہوا خاکہ ہے۔ قرآن مجید نے ایک انسان کی کامیابی کا جو معیار دیا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی سب انسان گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو صاحب ایمان اور صاحب کردار ہے وہ کبھی بھی گھاٹے میں نہیں ہو سکتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ 4 خوبیاں ایک کامیاب انسان کی بتائی گئی ہیں: ایمان، عمل، حق بات کی تلقین، اور پھر صبر۔ یہ 4 خوبیاں ایسی ہیں کہ جس کے اندر آ جائے، قرآن سورت پاک کی روشنی میں اگر ہم ان چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ ایسے کامیاب نظر آتے ہیں کہ جو ان کے در پہ آ جاتا ہے وہ بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ الحمدللہ، اس خانوادے کے ایمان کی چمک ایسی ہے، دمک ایسی ہے، گھنگرج ایسی ہے کہ دیوبند اور سہارنپور کے گھر میں بھی یہاں کا سکہ کھنکھناتا نظر آتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ان کے اندر بھی یہ جرات نہیں ہوتی ہے کہ وہ یہ کہہ دیں کہ بریلی کے مولانا احمد رضا مومن نہیں تھے۔ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں کہ پیچھے نماز پڑھ لیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ خانوادہ رضویہ کا ایمان ایسا چمکتا دمکتا ہے کہ جو یہاں سے جڑ جاتا ہے اس کا بھی ایمان چمکنے لگتا ہے۔ کردار کی پاکیزگی ایسی کہ والوں نے کہہ دیا، ان کا سایہ ایک تجلی، ان کا نقش پا چراغ، یہ جدھر گزرے ادھر ہی روشنی ہوتی گئی۔
ان کے جد امجد حضور حجت الاسلام، جن کا لقب ہی حجت الاسلام ہے۔ حجت کا معنی دلیل ہوتا ہے، اسلام کی وہ خود دلیل تھے، ان کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، میدان میں پہنچ جاتے تھے، رب قدیر اپنے کرم سے ان کے ہاتھوں سے فتح و کامرانی کا جھنڈا گڑواتا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، عظمت۔ حجت کا معنی دلیل ہوتا ہے، یہ اسلام کی دلیل ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ان کو دیکھ لیتا سمجھ جاتا جب امتی ایسا ہے تو جس نبی کا یہ امتی ہے اس نبی کی شان کیا ہوگی۔ پھر اس کے دل میں ایمان کی تازگی پیروں کے ذریعہ، اپنی تصنیفات کے ذریعہ، اپنے کردار کے ذریعہ، مجھ سے ایک موقع پر ایک عالم نے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت کا خون جو گردش کر رہا ہے وہ تو عظمت کا سبب ہے ہی، لیکن اگر مولانا حامد رضا خان اعلیٰ حضرت کے بیٹے نہ بھی ہوتے تب بھی ان کے اندر اتنا کمال تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ان بزرگوں کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ فتنوں کے ہجوم میں آپ سے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ فلاں پیر ہی سے مرید ہوئیے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جو مسلک اعلی حضرت والا ہو اسی کے نقش قدم پر چلیے، اس لیے کہ اس زمانے میں ایمان کی حفاظت صرف اور صرف تعلیمات امام احمد رضا میں ہے۔ جو امام احمد رضا کی تعلیم کو چھوڑ دیتا ہے وہ کہاں جائے گا، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔